کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان۔ خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین اکرام، رمضان دسترخوان سے واپسی کے بعد اب ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا آپ سب کو انتظار رہتا ہے، رحمت ہے مہمان، جہاں ہم ملاقات کراتے ہیں آپ کی ان قابل لوگوں سے، ان گوہر نایاب سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف سماجی شعبے میں بلکہ پروفیشنلی اپنے بزنس میں بھی ایک بہت بڑا نام کمایا ہے۔ اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے تعارف سے پہلے، کیونکہ تھوڑا سا سسپینس میں ہمیشہ رکھتا ہوں کہ ان کے تعارف سے پہلے میں تعارف کراؤں گا ہمارے ان اسپانسرز کا، ان کرم فرماؤں کا جن کے تعاون سے ہماری یہ پوری رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ٹائٹل اسپانسر الجدید پراپرٹیز، ہمارے پاورڈ بائی اسپانسر میں سبرینا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، رومی گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، تھارا گروپ آف کمپنیز، تالو ایسوسیٹ اور دیگر ہمارے تمام ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور گفٹ ہیمپر پارٹنرز جن کے ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی رحمت ہے مہمان کے آج کے ہماری اس نشست کی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ ٹرولی انہی پر فٹ آتا ہے یہ جملہ، گو کہ تو کہنا تو ہر مہمان کے لیے پڑتا ہے، ہر اینکر کو، ہر ہوسٹ کو، لیکن شاید واقعی ان کا تعارف ان کا کام ہے، اور ان کے کام میں اگر ایک اہم ترین کام میں دیکھوں تو تھیلیسیمیا بچوں کے لیے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے آپ چیئرمین اینڈ ٹرسٹی ہیں، آپ ٹرسٹی ہیں رہنما ٹرسٹ کے۔ اور رہنما ٹرسٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو میں اس موقع پر رہنما ٹرسٹ کی فاؤنڈر اور چیئرپرسن امینہ غنی صاحبہ، جن کو حالیہ دنوں میں جو ہے وہ ستارہ امساز سے نوازا گیا سرکاری طور پر، تو انہیں مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ تو ہمارے محترم مہمان بھی اس کے ٹرسٹی ہیں رہنما ٹرسٹ کے، پاک رشیا بزنس فورم، پاک سری لنکا بزنس فورم کے آپ فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور فارمر آنرری کونسل جنرل رہے آپ بیلاروس کے اور تاجکستان کے، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں آپ اب بھی ہیں پاک رشیا اور سری لنکا کے، اور تاجکستان اور بیلاروس کے آپ آنرری کونسل جنرل رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ تابانی فیملی کا ایک معتبر ترین نام، محترم رؤوف تابانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ رؤوف بھائی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور آج کی نشست میں ہماری خواہش تھی، یہ اب سے نہیں، آپ سے ہم گزشتہ خاص طور پہ میں 2 پچھلے رمضان ٹرانسمیشن میں مس کر رہے تھے کہ شاید ایک مسنگ ہے، لیکن الحمدللہ آج ہماری خواہش پوری ہوئی اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ آپ لوگوں نے بلایا۔ الحمدللہ میں تو میمن ٹی وی کا ویسے ہی بہت فین ہوں، جتنی محنت محمد علی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں جو کہ انوگرل سے مجھے بلا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج پہنچے گیا تو اتنا کلرفل اور برائٹ آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے، اس کو دیکھ کر آدمی ویسے ہی انرجائز چارج ہو جاتا ہے، اور یہ چارج بالکل رہنا ہے، انہیں چارج رکھنا ہے، کیونکہ ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر چارج کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے محترم جناب محمد محسن قادری ممتاز ثنا خاں۔ محسن صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ میں چاہوں گا کسی ایمان افروز نام کے ساتھ آج کی ہماری نشست کا باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج اس پیاری سی ملاقات کو میں سب سے پہلے تو یوں دیکھوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تبانی گروپ کے چیئر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ کریم پروردگار ان کا سایہ تاطیر سب پر قائم و دائم رکھے۔ آئیے، جیسا آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے، بڑا پیارا کلام آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ سکوں۔ اپنی دامانی شفاعت میں چھپائی رکھنا، اپنی دامانی شفاعت میں چھپائی رکھنا، اپنی دامانی شفاعت میں چھپائی رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے
رکھنا، ان کا ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کا ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور ذرائے خاک کو خورشید بنانے پالے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے پالے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور بہت ہی توجہ بخشی کہ ان کی آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، ان کی آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، اور کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سریرا بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا روح پرور ماحول رمضان کے اس پہر میں یقینی طور پر قابل دید اور قابل سماعت۔ بہت بہت شکریہ محترم محسن قادری صاحب آپ کا اس ماحول کو اسی انداز سے آگے بڑھانے کے لیے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج جو مہمان ہمارے رحمت ہے مہمان سیگمنٹ کا حصہ ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ نہ صرف یہ کہ کاروباری طور پر تابانی کارپ کے پریزیڈنٹ ہیں، سی ای او ہیں، یہ ان کا ایک شعبہ ہے، لیکن ان کے سماجی خدمات کا ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے۔ میں چاہوں گا کہ بجائے بزنس کے، بجائے سماجی خدمات کے، میں آغاز کروں
آج رؤوف تبانی صاحب جس کامیاب بزنس مین اور کامیاب سماجی کارکن، آپ نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو کارکن کا سماجی رہنما بننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، لیکن یہ کثرت نفسی جو ہے یہ کیا بچپن سے رؤوف تبانی کے اندر معجزن رہی یا اسی انداز سے اپ برنگنگ ہوئی؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے بھائی جو ہیں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے شعبوں میں نامور لوگوں میں سے ایک ہیں. تبانی فیملی کا ایک اپنا ہی مقام ہے کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے. تو آپ کی اپ برنگنگ جو ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا. بیسیکلی الحمدللہ ہمارے والد صاحب مرحوم اللہ نے جنت بخشے، وہ ہمیشہ ویلفیئر کے کاموں میں بہت آگے رہے، اور انہوں نے اس زمانے میں رنگون میں، چراگاؤں میں میمن پرائمری اسکول اور میمن سیکنڈری اسکول بنائی اور اس کو پورا لک آفٹر کرتے تھے. اسی کو دیکھتے ہوئے میرے بڑے بھائی ابراہیم بھائی ماشاءاللہ انہوں نے ساری زندگی ویلفیئر کے کام کیے، اللہ نے ان کو جنت البقیع میں جگہ دی. پھر اعظم بھائی نے اسی روش کو قائم رکھا اور ویلفیئر کے سارے کاموں میں ہمیشہ ہمارے ہاسپٹلس کے لیے اور مدرسوں کے لیے انہوں نے کافی کام کیا. خیر یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی اندر سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہیریڈیٹری ہوتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اس کام میں آیا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز یاد ہے کہ میں میٹرک سے اور انٹر میں آدم جی سائنس کالج سے، پھر NAD میں پروگراموں کو ہوسٹ کرتا تھا، اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ہماری انجینئرنگ کے بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے تو میں اس کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کر دیکھتا تھا. کیا بات ہے. تو یہ ان بلٹ ہوتا ہے نا، وہ چلتا رہا. لیکن کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ویلفیئر میں اس طرح ڈائریکٹلی انوالو ہوں گا. تو یہ کسی دوست نے کہا کہ بھئی ایک تھیلیسیمیا کا انسٹیٹیوٹ شروع ہوا ہے اور وہ کافی پریشان ہے. میں نے کہا میں تو تھیلیسیمیا بیماری کو ہی نہیں جانتا ہوں یہ کیا ہے. انہوں نے مجھے جب یہ بتایا تو بڑی عجیب سی مجھے بات لگی کہ یار بندوں کو ہر مہینے خون دیا جا رہا ہے. ڈائلیسس ہم نے سنا ہوا تھا کہ خون صاف ہو رہا ہے، لیکن ہر مہینے خون دینے والا ہم نے کبھی نہ سنا. اور جب ہم نے جا کر انسٹیٹیوٹ دیکھا تو 20 بچے تھے، سب چھوٹے چھوٹے بچے، 8 مہینے کے، 2 سال کے، 8 سال کے، اور بڑی تکلیف دہ صورت ہے. دیکھ کر یہ نا انسان کو رونا آ جائے. تو بہرحال اس میں پھر میں انوالو ہوا الحمدللہ. انہوں نے پھر مجھے چیئرمین بنایا. تو اس انسٹیٹیوٹ کا جو 20 پیشنٹ سے شروع ہوا تھا آج ہم 310 پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب سے آپ نے فرنٹ لائن پر آ کر اس کی کچھ ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر لیا ہے، ایک الگ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک نام ہمیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور یہی آپ بتا رہے ہیں کہ 20 بچوں سے جب آپ گئے تو اس وقت 20 بچے تھے اور 300 بچے. اس کی وجہ یہی ہے. میں پریونشنس، یہ ان کے علاج، ان کو کیسے معاشرے کا حصہ بنانا ہے، اللہ پاک نے ان کی زندگی کتنی لکھی ہے، اس کو کس انداز سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پریونشنس کی طرف، کیونکہ ہیلپ انٹرنیشنل وہ واحد ان چند میں سے ایک ہے وہ جو علاج کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ اویئرنیس پروگرام جو ہے نا یہ ہوتے رہیں گائے بگائے. آپ کے میں سمجھ ہوں شاید تھیلیسیمیا سے متعلق کسی بھی آرگنائزیشن میں دیکھا تھا سب سے زیادہ اویئرنیس کے پروگرامز اور آپ کی گیدرنگز، پبلک گیدرنگز جو ہے اس پر بڑا فوکس کیا ہوا آپ نے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ یار میں آپ کو سب سے پہلے بات 2012-13 میں جب مجھے اس کام کے لیے دعوت دی گئی تو میں خود اپنے بزنس کے حصے میں کافی پریشانیوں میں تھا. اب میں نے کہا اتنی پریشانی ہے، کہاں ایک نئی پریشانی سے پالوں. اب یقین کرو، صحیح بات ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا تو وہ کیا. اب اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی اور برکتیں ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے بزنس ہو رہا ہے. الحمدللہ بچے بھی انوالو ہو گئے آہستہ آہستہ. دونوں بچے باہر تھے، وہ ابھی آگے آ کر، ورنہ بچے آتے نہیں ہیں نا عموماً. انہوں نے فرسٹ کال پہ آ گئے الحمدللہ. کام انہوں نے سنبھال لیا. میں ظاہری بات ہے ڈائریکشنز اور ایکٹیویٹیز میں ان لوگوں کو لیتا گیا، اور اس کام میں جیسے جیسے میں بڑھتا گیا اللہ نے چیزیں، دروازے کھولنے شروع کر دیے. ان بچوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. ہمارے مقابلے میں ایران میں یہ بہت زیادہ تھا. ایران میں اس وقت 0 ہے تھیلیسیمیا ریٹ، 0، کیونکہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اگر 2 آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہونے ضروری ہے. اور شادی فارم پہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہوا ہے. 2 تھیلیسیمیا مائنر اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں 25 سے 50% پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کے بچے 4 میں سے 1 یا 2 میجر ہوں گے. اور میجر مطلب قیامت صغریٰ.
وہ صرف بچے کے لیے تکلیف دہ پوری زندگی کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اور ایون اہل محلہ سب پریشان، کیونکہ ہر وقت ان کے ماں باپ بیچارے بلڈ ڈونرز ڈھونڈتے رہے. غریب لوگوں میں بہت ہے، اور ان لوگوں میں جیسے ہماری بڑی انٹیمیٹ فیملیز ہیں نا، تو میمنوں میں آپس میں چچا کے یہاں، بھائی کے یہاں، بہن کے یہاں بچوں کی شادیاں کرتے. کریں اچھی بات ہے، لیکن آپ صرف ٹیسٹ کروا لیں یار. تو ہم نے اس کے لیے پچھلے 3 سال ہے نا اویئرنیس میں پورے پاکستان میں 176 سٹیز میں ہم نے پروگرام کیے، اور ہر جگہ ہم نے سیمینارز کیے، یونیورسٹیز، کالجز، ایون اب ہم اسکول سے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ تھیلیسیمیا کو سمجھیں، یہ بہت خطرناک ہے، اور اگر تھوڑی احتیاط کر لو تو اٹ از نتھنگ. مطلب اگر 2 تھیلیسیمیا کی شادی نہیں ہوتی ہے تو امپاسبل ہے کوئی تھیلیسیمیا پیشنٹ آئے. بالکل. اور یہ کام ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. وہ دوسری چیزوں میں مصروف ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حالانکہ لا پاس ہو گیا ہے، اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا ہے، لیکن امپلیمنٹ جس طرح میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ امپلیمنٹ جیسے ہم ٹریفک سگنل سب کو معلوم ہے کہ ریڈ کو توڑ کر نہیں جانا، ہم جاتے ہیں. نمبر پلیٹ صحیح ہونی چاہیے، ہم جعلی نمبر پلیٹیں، چھوٹی نمبر پلیٹیں لے کر چلتے ہیں. ہم لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہیں، ہمارے لا ہم پہ انفورس نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں ہم ابو دا لا، ہم نہیں، ہر کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی قانون بن بھی جاتا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشنز کی جو ہے نا بہت بڑی پریکاشنز ہوتی ہیں. میں پھر ایک بار پھر یہ میں نے کئی پروگرام میں سنا ہے، رؤوف صاحب آج پھر بتا رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی مرض نہیں ہے. پلیز سن لیجئے، میں کہہ رہا ہوں تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی مرض نہیں ہے، میجر ہونا مرض ہے. تو 2 مائنر جب آپس میں ملتے ہیں تو کسی میجر کے پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وجوہات بن سکتی ہیں. تو صرف ایک علاج، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، بہت مائنر سا ٹیسٹ ہے. اگر آپ مائنر اس میں ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ایک پریشانی کا سبب ہوتا ہے جو سم ٹائم جو ہے ہم اس پرٹیکولر ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے. لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ پہ نہیں جاتے، اس کی آنے والی سوسائٹی پر، زندگی پر، آپ کے آنے والے کسی بچے پر کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اگر ایک مرتبہ آپ کسی تھیلیسیمیا سینٹر، خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ لائف میں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے کسی بھی جو ہے سینٹر کا وزٹ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسا مرض ہے اور کتنا تکلیف دہ مرض ہے. ضرور بات ہوگی. صرف ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ پہ ہی میں بات کروں تو میرا پورا پروگرام آج جو ہے رؤوف تبانی صاحب کے نام ہو سکتا ہے، لیکن وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آ کے میں رہنما ٹرسٹ پر تھوڑا سی بات کروں گا، اور جن شعبوں میں ایز این بزنس ٹائکون وہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر. اور رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں، اس نشست میں ہمارے ساتھ رؤوف تبانی صاحب موجود ہیں. رؤوف صاحب، کیونکہ میں نے کہا کہ آپ کی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت میں ایسے بہت سارے کام ہیں جس پر بات کرتے کرتے شاید وقت گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. میں رہنما ٹرسٹ پہ آنے سے پہلے اگر میں چاہوں کہ کوئی تھیلیسیمیا کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں. میں دیکھیں، ایک بات ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ خود جا کر ٹیسٹ کروائیں اور چیک کریں کہ ان کو تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے. میں ہمارے دوستوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو جن کی شادی ہونے والی ہے یا رشتہ ڈالنے والے ہیں، وہ اس سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیں. اگر ان کو تھیلیسیمیا نہیں ہے تو بغیر کسی چیک کے کسی اور کے لڑکی سے، کسی بھی لڑکی سے آپ شادی، رشتہ ڈالیں اور شادی کریں. لیکن اگر ان کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر رشتہ ڈالنے سے پہلے لڑکی والوں سے بات کر لیں. اور ایسا میرے کو بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ ہمیں رشتہ ہے اور ان کا لڑکے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، تو کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہے. اب لڑکی کو بولیں اب وہ ٹیسٹ کر لیں. لڑکیوں نے ٹیسٹ کروایا، ماشاء اللہ ان کو نہیں ہے، انہوں نے شادی ہو گئی. تو بس لڑکے ہمت کریں اور وہ اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائیں. اگر وہ ٹھیک ہیں تو لڑکی کی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک بندے کا ٹیسٹ ہو جائے، اگر اسے نہیں ہے تو ٹینشن از فری.
تو آپ یہ ضرور تمام لڑکوں سے، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ضرور اپنا شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں. بالکل، یہ پہل اب لڑکے والے کر لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. صحیح بتایا کہ لڑکیوں کے لیے شاید ہمارے سماجی جو معاملات ہیں اس میں بہتر ہوتا ہے کہ لڑکے کر لیں اور لڑکے والے کر لیں. میں پھر لڑکوں کے والدین کو بھی اس پر جو ہے نا پروموٹ کروں گا کہ وہ آگے آئیں اور اپنے لڑکے کا ٹیسٹ کرائیں. اگر اس سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ مائنر نہیں ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی دنیا کے کسی بھی شعبے میں جا کر، کسی بھی حلقے میں جا کر اپنے بچے کا. والدین بھی اب ہمت کر رہے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، آپ اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروائیں. بالکل، یہ اچھے ریزن ہے کہ اب اگر تھیلیسیمیا مائنر اگر کوئی لڑکا ہے، میں نے کہا نا مائنر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن مائنر ٹو مائنر ایک بڑی بیماری جنم دے سکتی ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. سر، رہنما ٹرسٹ، اور ماشاءاللہ میں کہوں گا ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد دینا چاہوں گا، ہماری بڑی فرما ہے، ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، اور میں خود بھی تھوڑا سا کچھ اپنا وقت رہنما ٹرسٹ کے لیے دیتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. امینہ غنی صاحبہ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. اس کے ساتھ ساتھ سر رہنما ٹرسٹ کے کاموں میں بھی آپ بڑی دلچسپی دیکھتے ہیں. میں نے بھی کچھ میٹنگز میں آپ کے ساتھ اٹینڈ کی ہیں. ایجوکیشن پہ بڑا فوکس ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جہاں کوالٹی ایجوکیشن کی طرف وہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے. رہنما ٹرسٹ 3 عورتوں نے شروع کیا، کمال یہ ہے. کیا بات. اور اب وہ ایجڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن عورتیں تو کبھی ایجڈ ہوتی ہی نہیں ہیں. تم ناراض نہ ہو میری بہنیں. امینہ غنی اور منیزہ ڈاکٹر عمر کی وائف اور تیلی صاحبہ کی وائف، ان تینوں نے شروع کیا اور بڑی محنت کی انہوں نے. اور ماشاءاللہ آج انہوں نے 3 بلڈنگیں بنا لی ہیں، اور بچوں کو شیرپا بستی کے ان فیملیز کے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ لوگ تعلیم کی طرف لے آئے جہاں کے بھائی باپ ماں نشہ کرتے ہیں، ہر قسم کی بری عادتوں میں. انہوں نے تبلیغ کر کے باقاعدہ ان بچوں کو لیا. 250 لڑکیاں اور 250 لڑکے آفٹرنون شفٹ میں، اور لڑکیاں مارننگ شفٹ میں. اور ماشاءاللہ ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ آئے بھی ہیں، اتنے اسمارٹ ہیں، اور ان کے چہروں پر جو شائن ہے کہ وہ کسی بھی آپ گرامر اسکول بیکن ہاؤس کسی کے بچے میں دیکھیں اتنی اسمارٹنیس ہے. بہت اچھی تعلیم لے رہے ہیں، اور بہت سارے کمپٹیشن میں، روبوٹک، اسلامیات کے، آپ کے ڈرائنگ آرٹس میں، ڈبیٹس میں، آج پورے کراچی کے کمپٹیشن میں انعامات لے کر آتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ماشاءاللہ ان تینوں کی محنت ہے. اب ہم ان کے ساتھ جوائن ہو گئے. 5 سال سے میں 6 سال سے ان کے ساتھ ہوں. الحمدللہ ایکسپینشن ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اب ان اسکول کے ساتھ ہم لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ میٹرک کر کے عموماً 80% بچے نوکری 5,000 10,000 15,000 کی نوکری کرتے. تو ہم نے ان کے لیے اسکل سینٹر بنایا. اب اسکل سینٹر میں کمپیوٹر ٹریننگ اور دوسری چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ بچے ان کی ہفتے میں 2 دن وہاں ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ میٹرک کریں تو ایک اسکل ان کے اندر آ کے ہو، اور وہ ڈائریکٹلی کسی بھی اچھے جاب پہ جا سکتے ہیں جہاں ان کو مہینے کے 40-50 ہزار روپے فرام دا فرسٹ کلاس ملنا شروع ہو جائے. اور نو ڈاؤٹ یہ بڑا ضروری ہے. اور میں رہنما ٹرسٹ کے اسکول کی جس کی بات ذکر ہو رہا ہے، اس کی اسٹیٹ آف آرٹ کمپیوٹر لیب اگر آپ دیکھیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ خوش ہو جائے گا کہ جس لوکیلٹی میں اس قسم کے کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بڑا اہم ہے. اور پھر اس سے اہم ترین بات کہ 3 گھریلو خواتین جسے ہم کہیں، بالکل انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. تو خواتین بھی ہماری برادری کا اور ہماری سوسائٹی کا اہم ترین ٹول ہیں. پلیز انہیں وہ اسپیس دیجیے تاکہ وہ آئیں اور فرنٹ لائن پہ آ کر اس قسم کے ادارے قائم کر سکیں. سر، بزنس میں بھی آپ کا سوشل ایلیمنٹ ہمیشہ کسی نہ کسی انداز میں جاری رہتا ہے. جو ہے وہ پاک رشیا بزنس کونسل فورم، پاک سری لنکا بزنس فورم کے آپ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں. میں پہلے تو رشیا کو دیکھ لیتے ہیں، اور رشیا اور تابانی میں دیکھیں جائیں کہ شاید ہاں یہ بہت پرانا رشتہ ہے، 54 سال کا ساتھ ہے ہمارا. ہاں، تو تھوڑا سا رشیا کے بارے میں آج کل کی کیا وہ ٹریڈ کا جو لیول تھا ایک زمانے میں شاید چند ہی لوگ کیا کرتے تھے، اور اب بھی بخیر اتنا ہی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا قدغنے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ؟ ہمارے دور کی بدقسمتی ہے کہ رشیا ہمارا نیبر ہے کمپیئر ٹو یورپ، ادر یورپین کنٹریز اینڈ امریکہ، اور ہم اس سے کام نہیں کر پا رہے. رشیا وہ کنٹری ہے جس کو ہم جتنی چیزیں بناتے ہیں اس سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور رشیا کے پاس جو ٹیکنالوجی اور جو ہائی اینڈ چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. ہم وہ پورے بینیفٹ لے نہیں پا رہے. ابھی آپ کو معلوم ہے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے جو ایران سے ہم کو لینی ہے، اور رشیا سے ساتھ ہے ہمارے، لیکن وہ ایران پہ
बैंड लगे हुए हैं, हम नहीं ले पा रहे। कितना क्लियर कट अब तो इसके बारे में बातें हो रही है, क्लियर कट है कि हमें पाकिस्तान को ये नहीं आने देना, नहीं देना, क्लियर बोल दिया। इसी तरह रशिया की नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, वो भी ऑन नहीं हो पा रही। रशिया के पास हम 1967 में हमने बिजनेस शुरू किया, जब 2 पार्टियां थी उस वक्त, फतेह ग्रुप था और मेट्रो गारमेंट्स थे। राजवानी साहब हमारे बड़े भाई इब्राहिम भाई को ले गए, क्योंकि हम यूरोप में और ईस्ट यूरोप में बहुत काम करते थे। हमने फिर मरकरी के आसिफ साहब को, इब्राहिम भाई के दोस्त थे, वो ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई और इब्राहिम भाई बड़े एग्रेसिव मार्केटियर थे, तो उन्होंने माशाल्लाह वहाँ बहुत काम किया। उस ज़माने में इतना मुश्किल था, वीज़ा लेना मुश्किल, वीज़ा लेकर वहाँ एयरपोर्ट से होटल जाना, और जब तक एयरपोर्ट पे आपका वीज़ा नहीं आए आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं देते थे। -30 टेम्परेचर होता था, एयरपोर्ट पे हीटिंग सिस्टम नहीं होता था, और 24 घंटे एयरपोर्ट पे रुकते थे। बड़ी मेहनत की हमारे भाइयों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मार्केट क्रिएट की, और ऐसी वैसी मार्केट नहीं की, $100 of billions, बल्कि दोनों पार्टियों ने मिलकर मेरा ख्याल है $2-3 बिलियन का काम किया। और रशिया में बहुत चीज़ें, उनके पास बेशुमार चीज़ें थी, टेक्सटाइल इतने बड़े बड़े, हमारे बड़े बड़े शहर है ना, ऐसे एक इनकी इंडस्ट्री होती थी, तो वो तो उनके पास काउंटिंग भी नहीं होती थी, वो ले जाते थे और दिखाते थे ये हमारे वेयर हाउस है, हमारे पास काउंटिंग नहीं, ये आपको खरीदना है। क्या वजह है कि एक ज़माना था तो पाकिस्तान स्टील मिल ला के जो है ना यहाँ रशिया अपना प्रोजेक्ट लगा लेता है, ठीक है ना, लेकिन और फिर क्या हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम जो है वो इतना रशिया से दूर होते चले जाते हैं कि शायद हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट कर ले तो वो भी किसी को बुरा लग जाए। एक्चुअली 2-3 चीज़ें, एक तो बेसिकली हमारी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत रही हैं पिछले खास करके 40-50 साल में, तो बेइंतहा डिफरेंट आते रहे। 2.5 साल की हुकूमत रहती थी, पॉलिसियाँ बनती थी, टूटती थी, दूसरी पॉलिसी इतने में नई गवर्नमेंट आ जाती थी। तो इसकी वजह से चूँकि यूरोप और अमेरिका में हमारे मेजर बिजनेसमैन वहाँ थे, तो गवर्नमेंट का जारी बात है इंक्लिनेशन उस तरह ज़्यादा था, तो उसकी पॉलिसी फ़ौरन बनकर इम्प्लीमेंट हो जाती, और उनसे हमने कुछ लेना नहीं होता था, हमने उनको एक्सपोर्ट ही देना ही होता था। तो ये तो रशिया से तो ऐसा था कि हमें पैसे वो लोग कभी बेचारे मांगते भी नहीं थे। इन्होंने स्टील मिल और आपके पावर हाउस दिए इन लोगों ने 30 साल की पेमेंट में, और वो पेमेंट भी कमोडिटीज और गारमेंट्स टेक्सटाइल के, और वो भी हमने 30 की जगह उनको 50 साल में जाकर माल के बदले माल उन्होंने हमारे साथ बहुत। सर एक एलिमेंट मेरे जहन में बार बार आ रहा है, वो सवाल मैं कर ही दूँ, मैं भूल ना जाऊँ। एनवायरनमेंट, माहौल, मोहब्बत, मतलब ये एक ज़माने में आपने मुश्किल तरीन हालात में भी काम किया, फिर थोड़े से नॉर्मलाइज भी हुए, आजकल फिर थोड़ा सा इन तमाम में रशियंस के साथ पाकिस्तानियों का जो मोहब्बत या प्यार वाला रिश्ता है, लोग शायद समझते हैं कि वो पाकिस्तानियों को हमारी जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं और अफ़गान जिहाद और जो कुछ भी से हम शामिल करें, पॉलिटिकल भी कहें, नो डाउट हमारा कुछ फ़र्ज़ भी था, इन तमाम चीज़ों को लेकर रशिया का पाकिस्तान के साथ ये क़ल्बी रिश्ता अब आहिस्ता आहिस्ता उस्तवार हुआ, या किसी ज़माने में आपने देखा कि बड़ी मोहब्बत करते हैं वो उनसे? यार रशियंस बेसिकली जो पुराने रशियंस हैं, जिनको हम जानते हैं, वो तो बेइंतहा भोले, जो पाकिस्तान के इंटीरियर के भोले लोग हैं ना, बिल्कुल वही रशियंस, वही चीज़ है। क्या बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट इन्वॉल्व हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोग तेज़ हो गए, फिर वहाँ भी फ्रॉड्स होने शुरू हो गए, ये हो गया। लेकिन ओवरऑल रशिया बहुत ही डिपेंडेबल कंट्री है, बहुत ही अच्छा मुल्क है, और काम करने के लिए ट्रस्टवर्दी विद ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनके पास। हमारी बदकिस्मती है कि हम उनसे वो रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। कभी जाते हैं, मुशर्रफ साहब गए, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। बेनज़ीर को बहुत वो लोग पसंद करते थे, जिस तरह राज कपूर को लोग बहुत पसंद है। आवारा हूँ, वहाँ के हर घर और ऑफिस में आवारा हूँ चलता था गाना। तो इस तरह पाकिस्तान में बेनज़ीर और भुट्टो को बहुत पसंद बेशक करते थे, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब ने ही बड़ी दोस्ती की। इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, सबकी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन कंटिन्यूटी कहीं नहीं हुई। इधर आई दोस्ती भी, उधर बात टूट गई। वैसा ना रिश्ता डला, मंगनी हुई और मंगनी तोड़ दी। हमने अभी तक शादी नहीं की, यही हम सिर्फ डेटिंग करते हैं। बिल्कुल निकाह नहीं हो पाया बदकिस्मती से हमारा, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि नेबरिंग को तो हमेशा से टेंशन में, छोटे ममालिक को खास तौर पर टेंशन में रखना ही पड़ता है कि अगर इनके हालात बेहतर हो गए तो एक पड़ोसी के लिए जितना कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। ये तो इंटरनेशनल है, आप अपने घरों में भी देख लें कि जो पड़ोसी हमारे लिए कर सकता है या हम अपने पड़ोसी के लिए जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सर श्रीलंका क्या हुआ कि बैंकरप्ट हो गया, लेकिन अगर देखा जाए
تو وہاں پہ بھی نہ صرف یہ کہ وہاں کی تاجر برادری بلکہ اگر میں دیکھوں میمن برادری نے وہاں پہ جو ہے وہ وہاں کی اکانومی میں بہت بڑا سپورٹ رکھا ہے وہاں پہ. پاکستان سری لنکا بزنس فورم کو رؤف تبانی کس نظر سے دیکھتے ہیں آج کے کیا حالات میں؟ یار مجھے اس وقت کے جو ہائی کمشنر تھے وہ کراچی آئے اور مجید عزیز صاحب کا خیال تھے, انہوں نے مجھے کہا رؤف آپ نے پریزیڈنٹ بننا. میں نے کہا کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ نے بننا ہے. الحمدللہ انہوں نے بنایا, ہم نے بہت ڈراسٹک کام کیا اس کے اوپر. ہم 3 ڈیلیگیشنز لے گئے, وہاں راجہ پاکشے صاحب پریزیڈنٹ تھے, وہ اپنی الیکشن کی میٹنگ چھوڑ کر ہم سے آ کر ملنے آئے. کہا میں صرف 10 منٹ کے لیے آؤں گا, اور 2 گھنٹے بیٹھے. اسی طرح وہ اسلام آباد کرا آئے پاکستان, تو ہم نے کہا بھائی ہمارا ایک ڈنر اٹینڈ کریں. تو اسلام آباد سے کراچی کہا میں صرف آؤں گا, آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا, اور وہ 3 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے. تو بہت محبت, سری لنکن کو ہم نے بڑی مدد کی تھی ان کے مشکل وقت میں. تو وہ ایک دم ایکول اینڈ اپوزٹ ان کا بھی ریئیکشن تھا, وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. بس زیادہ مشکل یہ چیز ہے کہ سری لنکا کے پاس بہت ساری ورائٹیز نہیں ہیں دینے کے لیے, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس سے بھی ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو چیزیں نہیں ہیں. چاول ہو گیا, تھوڑے بہت چیزیں آئٹمز ہیں, باقی وہ بھی کچھ چیزیں بناتے ہیں. گارمنٹس ہیں وہ بھی بہت آگے, ہم ان سے ٹیچرز, ٹرینرز ہم وہاں سے لاتے ہیں. یہاں گارمنٹ انڈسٹریز میں کافی سری لنکن موجود ہیں, اینڈ دے آر ویری گڈ. بہرحال ہم نے جو جا کر وہاں کام کیا تو بڑی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی. اب آپ کو معلوم ہے اورنج سوئچز آتی ہیں, وہ بھی سری لنکا کی ہیں, یہاں کی کافی پاپولر سوئچز ہیں. اسی طرح پاکستان سے بزنس مینوں کو لے کر گئے, انہوں نے آئی ایل والوں نے وہاں فیکٹری ڈالی, فارماسیوٹیکل والوں نے وہ فیکٹری ڈالی, اپنے لاکھانی گروپ نے وہاں بلڈنگز بنائی. ہماری محنت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایکٹیویٹیز ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں حکومتیں بدلی, وہاں بینکرپسی کی ریزن وہی ہوتی ہے پولیٹیکل, تھوڑی کرپشن تھوڑی نہیں بڑھ گئی تو وہ بھی بینکرپٹ ہو گیا. لیکن اب گورنمنٹ میں بہت اسٹیبل آئی ہے. تو گڈ تھنگ از ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈوبا تو ڈوبا, اٹھا کتنی جلدی, وہ فوراً واپس آ گئے. ناؤ دے آر اسٹیبل, دے آر کمنگ بیک, اور یہ پھر سے روشن ہو جائے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہوتی ہے. میں تو ایز این پاکستانی یہ سوچ رہا ہوں کہ جس شخصیت کے دنیا کے ممالک جس شخصیت کے سگنیچر سے آپ کو ویزا ملتا ہو کسی پڑوسی ملک کا یا کسی بھی ملک کا, بیلاروس اور تاجکستان کے آپ آنری کونسل رہے اور آپ کے دستخط سے لوگ وہاں جانے کے قابل ہو جایا کرتے تھے. یہ کتنے بڑے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے سر. ڈیفینیٹلی اللہ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے, اور الحمدللہ کسی کے پیچھے ہم نہیں گئے تھے, انہوں نے ہمیں آ کر آفر کیا تھا. کیونکہ ہم لوگ سینٹرل ایشیا میں بہت کام کرتے تھے. تبانی گروپ میں ہمارا جو پیرنٹ گروپ تھا اس زمانے میں, ہم لوگ پورے سینٹرل ایشیا سی ایس میں 1967 سے کام کرتے رہے. تو ہمارے برانڈ ہے نا تبانی وہاں چلتا تھا, زینت اور تبانی, زینت شرٹ فیکٹری. تو وہ لوگ خود چاہتے تھے کہ ہم ان کو کوئی آنر دیں. تو انہوں نے مجھے الحمدللہ بنایا. ہمارے 3 لوگوں کو ہماری فیملی میں سے, میرے بھتیجے کو کرگستان کی ملی تھی, اسی طرح میرے بڑے بھائی کو ترکمنستان کی ملی. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں آنر دیا, اور ہم نے 15 سال میں تاجکستان کا رہا, اور کافی ڈیلیگیشنز کا آنا جانا ہوا. ہاں, اور ہم نے کافی ان لوگوں کو یہاں انٹروڈیوس. اس زمانے میں جو ڈیلیگیشنز آتے تھے, ہم نے جو ایئر لائن شروع کی تھی ایرو ایشیا, اس سے پہلے ہم جی ایس سے تھے. تو ہمارے پاس ساری سینٹرل ایشیا کے فلائٹس آتی تھی, اور اس میں 40 پیسنجرز آتے تھے, اور ہر پیسنجر $10,000 سے $25,000 کی مارکیٹ سے بائنگ کر کے لے جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا اس زمانے کے ڈپریس مارکیٹ میں اکنامک بوم آیا تھا. سر تابانی کارپ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی. میں ضرور چاہوں گا اپنے الفاظ میں, تابانی کارپ ایک گروپ آف کمپنیز ہے ماشاءاللہ, اور جس انداز سے آپ اور آپ کے صاحبزادے جو ہے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں, تھوڑا سا آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز, بزنس ایکٹیویٹیز کو تابانی کارپ ماشاءاللہ ایک, جیسے آپ نے بتایا, ہمارے مختلف ایریاز میں کام ہے. بیسیکلی ہم اس میں آئی ٹی ہمارے کافی فلیگ شپ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ہم اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی جنریٹو پہ جا رہے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت ٹیک کمپنی میں بہت برانڈڈ کام ہمارا ہے جو لک ٹیک کے نام سے ہے. دوسرا ہمیں ودان ہے جو ہم فوربس 500 کمپنیز کو سپلائی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ابھی پاشا ایوارڈ بھی ملا, اور دوسرے بھی انٹرنیشنل ایوارڈ ہمیں ملے الحمدللہ. میرا چھوٹا بیٹا رائس سے کر کے آیا, اور اس وقت 100% اسکالرشپ پہ گیا تھا,
اور ڈبل گریجویشن کر کے پھر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ایکسنچر، اس میں اس نے 3 سال کام کیا، پھر وہ یہاں آیا اور یہاں ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. تو بہت برائٹ بچہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے اسے بڑی خصوصیت دی ہے اور بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اور الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہے. کیا بات ہے. تو تراویح بھی پڑھاتا ہے، تو اسی کی تراویح پڑھ کے میں یہاں آ رہا ہوں. کیا روح پاور اللہ کا احسان ہے، کوئی اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، صرف اللہ کا احسان ہے. تو وہ اس کو لے کر چل رہا ہے. بڑا بیٹا ماشاءاللہ لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کر آیا اور وہ اس نے آ کر میرا پورا بزنس، جو دوسرے بزنس ہے جس میں کنسٹرکشن ہے، جس میں ٹینڈر بزنسز ہے، جیسے پراپرٹی اور انویسٹمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں اور گورنمنٹ ٹینڈرز ہیں، آئل اینڈ گیس میں سپلائیز ہیں ہماری، جیسے رگز دینا OGDC کو، یہ سارے ہمارے پرنسپلس رشیا میں ہیں، چائنا میں، یورپ میں. تو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن میں، ڈیفینس منسٹری میں، ہم لوگ DGDP میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں. آپ کا کام اب صرف اوور ویو اور فالوئنگ کرنا ہو گیا، باقی سارا کام آپ کے میرا کام الحمدللہ صرف میں 80% میرا کام ویلفیئر کا ہے اور میرے بچے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے وقت میں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے سماجی خدمات کا، اور نو ڈاؤٹ آپ کے بچے جب قابل ہوں، اس قابل ہوں کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہ بھی، اور جہاں دنیاوی معاملات ہوتے ہیں وہاں بھی، لاسٹ اینڈ فائنل ورڈز کہ جس تیزی سے آپ اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، علی گوڈل بھی آپ کے بچوں کی طرح ہی ہے، اور جس طرح سے دی میمن TV کا آغاز میں آپ نے ذکر کیا، کس انداز سے یہ گروئنگ اپ ہوتے ہوئے کوئی 4 سال کا عرصہ ہے، موبائل سے شروع ہونے والا یہ کام جو ہے الحمدللہ ایک ویل اکوپڈ اسٹوڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. اگر علی جب شروع کیا تھا فرسٹ ٹائم تو میرے پاس آیا تھا کہ رؤف بھائی یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. میں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر نا کرنٹ ہے، بہت کرنٹ ہے ماشاءاللہ. اور لوگ نارملی آپ 220 واٹس سنتے ہیں، یہ 440 واٹس والا ہے ماشاءاللہ. اس نے 4 سال میں جو کام کیا ہے، میرا خیال ہے میڈیا کی لائن میں کسی نے اتنی کوئک اپنے آپ کو آگے ایکسپوز نہیں کیا. اس کے اندر کرنٹ ہے، ہی نوز دا ورک، اور اس نے پریسیشن بہت ہر چیز کو دیکھ کر مائنیوٹلی ڈیٹیلز کو دیکھا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا کلرفل بنایا کہ آدمی آئے تو فریش اپ ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ میرا خیال ہے پوری میمن برادری اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہم سب کو کرنا بھی چاہیے کہ میمن میڈیا میں بہت ویک ہے. ہم لوگ تو کبھی پہلے میڈیا کو دیکھتے ہی نہیں تھے، لیکن اب ماشاءاللہ سارے بڑے گروپس میڈیا کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں، نہ صرف ہیلپ کرتے ہیں بلکہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور اس علی نے بہت سارے ہمارے ینگسٹرز کو پروموٹ کیا ہے، وچ از ویری گڈ، اور اب کریٹ بھی کر رہا ہے. میں نے سنا ہے، ابھی بتایا اس نے کہ اسکول کے بچوں کی ڈیبیٹس کرواتا ہے، انٹر اسکول کمپٹیشن کرواتا ہے، وچ از ویری گڈ. یو آر کریٹنگ لیڈرس اینڈ دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. ٹیلنٹ ہر ایک میں ہے، آپ میں، مجھ میں، اس میں، لیکن یہ رائز اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپلائی کرتا ہے. اب خود نہیں کر سکتا تو کوئی اس کے اوپر جا کر محنت کرتا ہے. تو دیٹ از واٹ علی از ڈوئنگ. ایسے ہی ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے اور کام آگے بڑھتا ہے. کیا خوبصورت باتوں سے اختتام کیا ہے محترم رؤف تابانی صاحب نے. اور آج کی ہماری اس رحمت ہے مہمان کی نشست کو ہمیں یہاں ختم کرنا ہوگا. میں نے کہا کہ ہمارا گھڑی کی سوئی ہمیں بتاتی ہے کہ اب اس پروگرام کو ریپ اپ کی طرف لے کے جانا ہے. بہت بہت شکریہ رؤف تابانی صاحب آپ کا آج کے اس پروگرام میں اتنی ایمان افروز گفتگو. نو ڈاؤٹ جس انداز سے آپ نے ٹیکنیکلی اور پروفیشنلی بتایا ہمارے ینگسٹرس کو کہ کیا ہے کام ہے، کس طرح سے آپ نے زندگی کو ایک پروفیشنل لائف سے ڈائیورٹ ہو کے سوشل لائف کی طرف آنا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور اب اسی چارجنگ کے ساتھ جس طرح سے ہم نے آغاز کیا تھا، محترم محسن قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک محترم اقبال عظیم صاحب کا ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، اور میں نے فرمائش بھی کی تھی اگر اسی کلام سے اختتام ہو جائے اس روح پاور محفل کا. اور ہمیں اجازت دیجیے، اسی کلام کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدی دانم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدی دانم دیدہ. جبی افسردہ بدن لغزیدہ لغزیدہ. جبی افسردہ
اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خود مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، مدینے پاک میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ، مدینے پاک میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ بدل لغزیدہ لغزیدہ، پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان۔ الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔